کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنے آخری وقتوں میں جماعت اسلامی سے کچھ کنارہ کشی کر لی تھی، اس وجہ سے کہ انہوں نے کوئی تجربہ کیا تھا جس میں ان سے ناکامی ہو گئی تھی، اور شورا نے جو ہے مودودی صاحب کے اس فیصلے کو نہیں مانا تھا، جس پہ جو ہے انہوں نے کنارہ کشی کر لی تھی جماعت سے. تو اس حوالے سے کیا آپ کی رائے؟ اس میں تو جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے جس کی ساری کارروائی جو شورا کی ہوتی ہے وہ تحریر موجود ہے، لکھی ہوئی ہاتھوں سے موجود ہے. تو وہاں پہ جا کے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں. میرا خیال ہے کہ جو آدمی اس شورا میں رہا نہ ہو یا جو اس ذخیرے کو جا کے دیکھا نہ ہو، محض اپنے گمان کی بنیاد پہ کوئی بات کرنا وہ درست نہیں. تو اس کی تحقیق اور تصدیق تو ہو سکتی ہے کہ کیا جب مولانا نے جو ہے وہ مایوس ہو گئے تھے اور انہوں نے کوئی تجربے کی ناکامی کا اظہار کر دیا تھا شورا میں، اور پھر شورا نے کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں. یہ سب کچھ تو معلوم کیا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے یہ سوال تو انہی لوگوں سے کرنا چاہیے جا کے جو اس کارروائی کو جو ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ دیکھے بغیر جو اس شورا اس مشاورت میں شریک نہیں ہوا تھا یا اس کارروائی کو جس نے دیکھا نہیں ہے، پھر جو لوگ اپنے قیاس اور گمان کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں وہ غلط بات ہے. اچھا، یہ بات نا میں نے مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیو میں بھی یہی بات میں نے سنی ہے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ویڈیو میں بھی یہی بات سنی ہے، اور ساحل ادیم کی ویڈیو میں بھی یہی بات سنی ہے. مطلب 3 ایسے معزز لوگ ہیں جن کی جو جید علماء کہلائیں گے، جن کی ویڈیو میں نے یہ بات سنی ہے کہ مولانا اسحاق کی اپنی ویڈیو میں مولانا اسحاق فرما رہے ہیں کہ مولانا بہت غمگین تھے آخری وقت میں، اس وجہ سے انہوں نے کسی کا آئی تھنک مجھے یاد نام نہیں آ رہا کہ ان کی کسی سے بات ہوئی تھی اور ان کی مولانا سے بات ہوئی تھی، تو مولانا نے انہیں بتایا تھا کہ اس طرح کا کوئی پروسیجر ہوا ہے. تینوں جو آپ نے نام لیے نا، مولانا اسحاق صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ربیع ساحل ادیم صاحب، بہت محترم لوگ ہیں اور ان کی خدمات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. لیکن مولانا کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہے، لیکن اپنی خواہشات اور اپنی امنگوں اور اپنے عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے مولانا کو سمجھنا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مولانا نے خود قرآن مجید میں کی تفہیم میں مقدمے میں لکھا ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو کوئی کسی رنگ کی اینک لگا کے نہ پڑھیں. پہلے سے ایک ذہن بنا کر پھر مولانا کے بارے میں سوچنا یا کسی بھی چیز کے بارے میں، مولانا کو ہٹا کے کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ درست نہیں ہوگا. انسان کو چاہیے اپنا ذہن صاف کر لے، اپنا نظر صاف کر لے، کوئی رنگ کا چشمہ چڑھائے بغیر وہ اس کو دیکھے. مولانا مودودی کے بارے میں میاں صاحب کا فرمانا ہے کہ انہوں نے مولانا مودودی کو مزاج شناس رسول پایا. بہت بڑی بات ہے یہ، مزاج شناس رسول پایا مولانا کے. وہ اتنے ساتھ رہے، اس کا مطلب انہوں نے یہ دیکھا کہ جب معاملات دنیا آتے تھے تو وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے تھے، یہ سوچ کر ان کا تھاٹ پروسیس یہ ہوتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوتے تو وہ کس طرح سے کام کرتے یا کس طرح سے مجھے ہدایت دیتے. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا اور یہ معاملہ ہوتا تو وہ مجھے کیا حکم کرتے، یوں سمجھ لیں. وہ مولانا اس طرح سے انہوں نے، میاں صاحب کی گواہی ہے کہ ایسے زندگی گزاری. ایسے شخص کی زندگی میں، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے لٹریچر کو اور تفہیم القرآن کو، مایوسی کا تو میم بھی ان کی زندگی میں کبھی نہیں، کہیں پہ بھی نہیں. کیونکہ مزاج شناس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
مرضی کو بھی وہ سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کائنات کے بارے میں. خاص کر آپ اس کو پڑھیں گے نا تفہیم کو، آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے انسان کو پیدا کرنے کے حوالے سے، اس کائنات کو، اور اس کائنات کے چھوٹے سے حصے زمین میں انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کرنا چھوڑ دینے کی حکمت کیا ہے، اسکیم کیا ہے، وہ سب انہوں نے اس میں سمجھی ہے، اور اس کے مطابق اس میں انسان کی جو پرفارمنس ہے نا وہ انہوں نے اپنی حد تک کی ہے، اور اس میں مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہر انسان کا، مجھ سمیت یعنی مولانا سمیت، ہر انسان کا کام اپنے وقت میں ایک کام کر گزرنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ کوئی ڈیفینٹ چیز نہیں ہے. اس کام میں ان کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ بات بھی وہ بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کے دل کے اندر یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کام لازماً اس کے ہاتھ سے تکمیلی مرحلے پر پہنچے. اس بات کا وہ یقین رکھتے ہیں، جس طرح سے اگلے دن سورج طلوع ہوگا اسی طرح سے اس بات کا وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زمین پر اللہ کا حکم اسی طرح سے قائم ہوگا ایک وقت جیسا آسمانوں پہ ہے. اس کا یقین رکھتے ہیں، لیکن یہ خواہش ان کے اندر، یہ اتاولا پن ان کے اندر نہیں ہے کہ یہ ان کی تکمیلی اس میں جو ہے وہ آ جائے، وہ ان کا کبھی بھی نہیں. اچھا جب یہ ہوتا ہے نا تو ایک لمحے پہ وہ سوچتے ہیں پیغمبر کس طرح سے آئے اور انہوں نے کیا کیا. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جاتا ہے کئی مرتبہ اسی قرآن مجید میں ہم نے سنا ہے کہ ہمیشگی تو ہم نے کسی کے لیے بھی نہیں رکھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں ہمیشگی تو ہم نے کسی کے لیے بھی نہیں رکھی. اب مدینہ طیبہ کی آپ صورت کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. میں خود بھی بہت مجھے غم ہوتا ہے، پہلی مرتبہ تو بہت ہوا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی، جوان تھے. ابھی کچھ اور وقت دیا ہوتا، ابھی کچھ اور ٹائم ہوتا تو اب یہاں پہ آتے ہمیشہ یہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے کبھی حضور کو بھی خیال آیا ہو کہ ذرا کچھ ٹائم اور مل جائے. اب تو جو ہے وہ ایکسپینشن ہو رہی ہے، کچھ ٹائم ذرا سا مل جائے پھر میں یہ کرتا ہوں، پھر وہ یہ خیال آ سکتا ہے. تو جب پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو ایک موقع پر واپس بلا لیا جبکہ ابھی 2 سال اور مل جاتے، کبھی حساب کوئی لگائے 5 سال اور، تو مطلب پتہ یہ چلا کہ امتحان تو عام انسانوں کا ہے. یہ پیغمبر اور یہ جو کام تجدید کا جو لوگ کرنے والے ہیں یہ تو آتے ہیں چیزیں درست کر کے پھر اس کے بعد چلے جاتے ہیں تاکہ عام آدمی وہ کھڑا ہو، وہ کام کر سکے. تو مولانا بھی 3 سال پہلے جو اگر وہ چھوڑ گئے تو وہ پورے اس اطمینان کے ساتھ کہ انہوں نے راہ دکھا دی ہے، پورا روشن ساری سب چیزیں ہیں. اور اب یہ لوگ جو ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بالکل اسی طرح سے ہاتھ پاؤں ذہن سب کچھ دیا ہے، یہ پرفارم کریں گے. مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ لازماً جو ہے وہ میں ہی اس کو کر کے جاؤں. وہ انہوں نے بہت پورے انشراح صدر کے ساتھ وہ اس کو چھوڑ کے گئے ہیں، حوالے کر کے گئے ہیں، اور اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ یہ کام ہونا ہے اور اس میں جو حصہ ہے